کسی نہ کسی وقت ضرور دل سے خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، کاش کہ ہوتے وہ مسلمان۔ چھوڑ دیجئے ان کو، کھاتے رہیں اور نفع اٹھاتے رہیں، غفلت میں ڈال رکھا ان کو لمبی امیدوں نے، بس ان قریب ہی جان لیں گے وہ۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ سورہ ہجر، میں نے اس کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ ہجر ایک مقام ہے جو قوم سمود کے علاقے میں مرکزی بستی، مرکزی شہر، مرکزی آبادی کی حیثیت رکھتا تھا۔ مدینہ طیبہ سے شمال مغرب کی طرف جب مدینہ والے شام کو جانے کے لیے سفر کرتے تو یہ راستے میں آتا تھا۔ تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا۔ اس کی پہلی آیت میں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ کامل کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے جو اپنے مضامین کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ان دونوں آیتوں سے اصل مقصد ہی کو بیان فرمایا کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، جن کو دنیا میں مل گئی وہ اس پر اللہ کا شکر کرے، ورنہ جو لوگ اس اسلام کی نعمت سے محروم دنیا سے جائیں گے، ایک وقت ان پر ضرور ایسا آئے گا کہ وہ دل سے حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، ارمان کریں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب گناہگار مسلمان جہنم میں ہوں گے، اپنے اعمال بد کی سزا کے طور پر یا تطہیر کے طور پر کچھ عرصے کے لیے ان کو جہنم کا عذاب برداشت کرنا ہوگا، تو وہاں کافر لوگ ان کو تانا دیں گے کہ ہم تو تھے ہی کافر، ہم تو تمہارے دین کو، نبی کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن تم جو مانتے تھے تو آج تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم کے عذاب میں ہو، تو پھر تمہارے ماننے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تم نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، تم نے یہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا، تم تو مسلمان تھے، آج تم بھی تو ہمارے ساتھ سزا بھگت رہے ہو، تو پھر تمہارے اس اسلام نے، دین نے، کلمے نے، قرآن نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ یہ تانا دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ جس میں رتی کے برابر بھی ایمان ہے، سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو جس وقت وہ مسلمان گناہگار جو وہاں جہنم کے عذاب میں تھے بیچارے، جب ان کو نکالا جائے گا اور ان کو نجات پاتا ہوا کافر لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو ایمان کی وجہ سے ان کو جہنم سے خلاصی مل رہی ہے، چھٹکارا مل رہا ہے، نجات مل رہی ہے، اور ہم وہی کے وہی ذلیل ہوتے پڑے ہیں، تو اس وقت ان کے اندر سے یہ آواز آئے گی، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا مل جاتا اور آج ہم بھی یہاں سے آزاد ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے۔ میرے رب بڑا غیرت والا ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت سفر میں تھے، ظاہر ہزاروں کی تعداد بھی بسا اوقات انسانوں کی سفر میں اکٹھے ہوتے تھے، بسا اوقات سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے، اگر کئی 100 آدمی بھی ہو، کیا ان کا سنبھالنا کوئی آسان ہے؟ اب ہر بندے کے ساتھ جیسے آج کل موٹر سائیکل ہوتا ہے، کار ہوتی ہے، اس وقت ہر بندے کے ساتھ اونٹ ہوتا تھا۔ اب ہر بندے کے ساتھ اونٹ بھی ہے اور کئی 100 بندے بھی ہیں، اچھا خاصا ایک کام ہوتا۔ تو اونٹوں پر ساتھیوں کی باریاں ہوتی کہ جہاں پڑاؤ ڈالیں گے تو اونٹوں کو چرانے کے لیے کون کون جائے گا جنگل میں، پرگو جوار میں اونٹوں کو چرائے گا۔
ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک اونٹ گم ہو گیا اور اتفاق سے وہ اونٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اونٹ گم ہو گیا, چرواہے واپس آ گئے, باقی اونٹ لے آئے, تو یہ ایک اونٹ گم ہو گیا, پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا. تلاش بسیار کے باوجود بھی اونٹ کا کوئی اتا پتہ نہ ملا. تو ظاہر ہے انسانوں میں کچھ مخلص ہوتے ہیں, کچھ منافق بھی ہوتے ہیں. تو بعض منافقوں نے نجی محفل میں آپس میں کہنا شروع کر دیا, دیکھو جی ہمیں تو خبریں دیتا ہے آسمانوں کی, ہمیں تو خبریں دیتا ہے جنت جہنم کی, ہمیں تو خبریں دیتا ہے کہ 20 سال بعد 40 سال بعد کیا ہوگا, کیسے کیسے لوگ کس طرح فتح ہوں گے, ان کے کیسے خزانے ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. ہمیں تو بڑی عجیب عجیب لمبی لمبی باتیں بتاتا ہے اور اپنے اونٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو اونٹ گم ہو گیا, اس کو پتہ نہیں ہے, اونٹ تلاش کرنے کے بعد ملتا نہیں ہے, اور ویسے کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں, میں وہ بھی جانتا ہوں, مجھے یہ بھی پتہ ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی منافق نے اپنی نجی محفل میں اس طرح کی بات کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے اور الہاماً وحی بھیجی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اونٹ فلاں جگہ پر ہے, اور اس کی رسی جو نکیل والی تھی وہ وہاں جھاڑی ان سے اٹک گئی ہے, وہ ان سے اڑ گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ بیچارہ آنا چاہتا ہے لیکن رسی کی وجہ سے وہاں بندھا کھڑا ہے, وہ آ نہیں سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اپنے صحابہ کو, خدا کو, کہ جاؤ فلاں جگہ پر وہ اونٹ فلاں جگہ پر ہے, اس کو وہاں سے چھڑا کر کے پکڑ کے لے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی وہ غیرت ہے کہ جب میرے نبی کو تانا مارا جا رہا ہے تو پھر اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. تو اس لیے ہم جو نبی والے ہیں, اگر ہم بھی اپنا تعلق اپنے نبی سے ایسا بنا لیں, ہم بھی اپنا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بنا لیں, تو اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ بھی ایسے رہے گی. عجیب عجیب واقعات حدیثوں میں آتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, غالباً یہ بھی غزوہ تبوک کے موقع پر ہے, کہا سالی کا معاملہ تھا, خوش کھجوریں کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھی. اب وہاں ہزاروں کا لشکر ہے, چھوٹے چھوٹے توڑوں میں خوش کھجوریں تھی. اب جس وقت وہ دسترخوان لگتا, کئی 100 آدمی ہوں, کھجوریں دسترخوان پہ رکھی جائیں, ایک ایک آدمی اچھی خاصی کھا جاتا ہے, اور تو کوئی روٹی ووٹی چیزیں تھی نہیں, کھجوروں پر ہی گزر بسر تھا. کھجور کھاؤ پانی پیو, کھجور کھاؤ پانی پیو. نتیجہ ہے کہ ایک وقت آیا کھجوریں بھی ختم ہو گئی, اب کھجوریں بھی کھانے کے لیے نہیں ہیں. 5 آدمی ہیں غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز. یا رسول اللہ وہ کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی, اب تو کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا بھائی وہ کھجوروں والے جو برتن ہے نا, جو خالی کیے تم نے, ان کو لے آؤ, ان کو جھاڑو, شاید اللہ پاک وہاں سے کوئی ہمیں رزق دے دے. اب وہ برتن لے آئے جو چھوٹے توڑے موڑے, جس کو بوری کہہ لو, جس کو گٹھلی کہہ لو, کوئی بھی برتن نام لے لو, وہ لے آئے. 1 کو جھاڑا, 2 کو جھاڑا, 3 کو جھاڑا. ظاہر اتنے بڑے زیادہ افراد تھے, برتن کیوں سے لا سکتے, وہ تو سفر میں استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو گئے. جب جھاڑا تو حدیث پاک میں آتا ہے کل 7 کھجوریں ان کے اندر سے مل گئی. 7 کھجوریں, دسترخوان بچھا ہوا ہے, کپڑا بچھا ہوا ہے, چادر بچھی ہوئی ہے, ان کے اوپر جھاڑ رہے ہیں تو 7 کھجوریں نکلے ہیں. آدمی کتنے بیٹھے ہیں؟ 5. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 4 صحابی ساتھ ہیں. اب حضور ہاں بھی کھاؤ, شروع کرو بھائی کھاؤ. اب کھانا شروع کیا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں کھاتا گیا اور گٹھلیاں اپنے ہاتھ میں لیتا گیا, میں نے گٹھلیاں گنی تو میں 56 کھجوریں کھا چکا تھا. کتنی کھجوریں تھی؟ ساری 7 کھجوریں تھی. ساری کھجوریں 7 تھی. 5 آدمی کھا رہے ہیں, ان میں سے ایک آدمی اپنی گٹھلیاں گر کے بتا رہا ہے کہ میں جو گٹھلیاں نکال چکا تھا, کھجوریں کھا چکا تھا, وہ 56 کھجوریں تھی. اب بتاؤ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کیا ہے, برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ برکتیں تو آج ختم ہو گئی ہیں. وہ اللہ برکت دینے والا آج موجود نہیں ہے, اس کے شان میں کوئی کمی آ گئی ہے, اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں. ہم لینے والے نہیں ہیں. اس وقت لینے والے تھے, اللہ دیتا تھا,
آج ہم لینے والے نہیں رہے، اس لیے ہم مخلوق کے سامنے شکایتیں کر رہے ہیں، اس کے سامنے ہائے ہم مر گئے، ہمارا تھوڑا تو کھا گیا، اس سے لو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کمزور ہو گیا، ورنہ اللہ سے تعلق ہو تو اللہ والوں کو، اپنے بندوں کو رزق یوں غائب سے دیتا ہے، اور جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر اللہ کو غیرت آتی ہے۔ میرا بیٹا ہو کسی اور کے دروازے پہ روٹی کے لیے ہاتھ پھیلائے، میں برداشت نہیں کرتا، میرے اللہ والا ہو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، میرے اللہ کو کتنی غیرت آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ کافر لوگ قیامت کے دن مسلمانوں کے اس حال کو دیکھ کر کے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں ایمان کی دولت کی وجہ سے، تو وہ بھی حسرت کریں گے لو کانوا مسلمین، اور فرمایا یہ حال کسی نہ کسی وقت ضرور کافروں پر آئے گا۔ ربما یود الذین کفروا، کسی نہ کسی وقت یقیناً، یود خود سے ہے، خود کہتے ہیں دل سے چاہنے کو، دل سے وہ چاہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لیکن فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے ذر ان کو اسی گمراہی کی حالت میں چھوڑے رکھیے۔ آپ نے نصیحت کر دی، تبلیغ کر دی، بات پہنچا دی، نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ پر کوئی حرف اعتراض نہیں ہے۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے، اکثر میں کہتا بھی ہوں، ہمارے جماعت والے کہتے ہیں نا جو فلانا وہ کفر پر کہنا تو قیامت میں ہماری گریباں پکڑیں گے، وہ کفر پر کے پھرانے میں دنیا کسی کو نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ذمہ تبلیغ ہے، ہمارے ذمہ ان سے منوانا نہیں ہے، اللہ ہماری گریباں نہیں پکڑے گا، اس لیے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم اپنی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ یہ کہ بندے کو منوانے کے ہم مکلف نہیں ہیں، تو کوئی کفر پر مرے گا تو قیامت میں ہماری گریبان پکڑی جائے گی۔ ہماری گریبان اس صورت میں پکڑی جائے گی جب ہم نے دعوت کا کام کیا ہے، اپنے دائرے کار تک، جہاں تک اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اپنا گھر ہے، اپنی گلی ہے، اپنا محلہ ہے، اپنا علاقہ ہے، جہاں تک بھی آپ کر سکتے ہیں، پورا شہر ہے، پورا ملک ہے، جہاں تک بھی اللہ نے آپ کو اسباب دی ہیں آپ کر رہے ہیں، تو آپ پر ہی ذمہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فکر نہ کریں، آپ نے دعوت دے دی، ضرور اب ان کو چھوڑ دیجیے، اسی حال میں چھوڑے رکھیے۔ یا کلو، جانوروں کی طرح کھاتے رہیں، کھاتے جانور بھی ہیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور دنیا کے نعمتوں سے نفع اٹھاتے رہیں، جانور بھی نفع اٹھاتے ہیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں لمبی امیدیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ لمبی امیدیں غفلت میں ڈالتی ہیں۔ فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس آن قریب مرتے ہی یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی، فوراً پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔